سورہ طور کی آیت نمبر 29، سورہ طور کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ تو اے محبوب آپ نصیحت فرمائیے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یعنی اے محبوب آپ کفار مکہ کو نصیحت فرمائیے، یا آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں، اس کہنے کی وجہ سے آپ نصیحت سے باز نہ رہیں، آپ نصیحت فرمائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، یعنی یہ کفار مکہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے ماننے والے سب فنا ہو گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کو بھی ایسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تربصو، انتظار کیے جاؤ، یعنی میری وفات کا انتظار کیے جاؤ، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، میں بھی اس انتظار میں ہوں۔ چنانچہ یہ ہوا، اور کفار بدر میں قتل ہوئے اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں؟ شاعر، ساحر، جادوگر، کاہن، مجنون، ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اور ترہ یہ کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر، ساحر، کاہن بھی، اور پھر اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، دوسری طرف کہتے ہیں شاعر بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، تو مجنون شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بکواس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ عقل مند بھی سمجھتے ہیں۔ ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ دشمنی عناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و طغیان میں حد سے گزر گئے۔ ام یقولون تقولہ، یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اپنی دشمنی کی وجہ سے اور اپنے نفس کے خبیث اور گندے ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے ایسے طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں، قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کر دکھائیں جو حسن میں، خوبصورتی میں، خوبی میں، فصاحت و بلاغت میں قرآن کی آیت جیسی ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے؟ یعنی کیا وہ ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے؟ جماد بے عقل ہیں جن پر حجت قائم نہ کی جائے گی؟ ایسا نہیں، ضرور ان پر حجت قائم ہوں گی، اور ایمان نہیں لائیں گے تو یہ برباد ہوں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ کیا وہ نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں بنایا؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے؟
ام ہم الخالقون، یا وہی بنانے والے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہے؟ یعنی یہ کافر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو یہ خود اپنے آپ کو بنانا بھی ناممکن ہے، محال ہے۔ تو لا محالہ انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کیا سبب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیے؟ یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین پیدا کیے، پھر یہ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ بل لا یوقنون، بلکہ انہیں یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں۔ اللہ کے خالق مالک ہونے کو یہ مانتے نہیں۔ اگر اس کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، نبوت اور رزق وغیرہ کے، کہ انہیں اختیار ہو جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں دیں۔ ام ہم المسیطرون، یا وہ خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے آسمان کی طرف لگی ہوئی، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ہلاک ہوگا، کس کی فتح ہوگی۔ اگر انہیں اس کا دعویٰ ہو، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے، کوئی روشن دلیل لائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یہ کافروں کی بے وقوفی کا بیان ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جن کو یہ خود برا جانتے ہیں۔ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں تو وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دین کی تعلیم پر ان سے پیسے مانگے ہیں، ان سے مزدوری مانگی ہے کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور تاوان کی زیر باری کے باعث ایمان نہیں لاتے؟ وہ سوچتے ہیں ایمان لائیں گے تو پھر اتنی اجرت دینی پڑے گی، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں، تو پھر ایمان لانے میں انہیں کیا عذر ہے؟